اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس لیے بس مجھی سے ڈرا کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہیں۔ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریادیں کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کرے، اچھا کچھ عیش کر لو، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے۔ عرب کے مشرکین اپنی زرعی پیداوار اور جانوروں کا ایک حصہ بتوں کے نام پر نذر کر دیتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جن بتوں کی نہ حقیقت عرب کے مشرکین اپنی زرعی پیداوار اور جانوروں کا ایک حصہ بتوں کے نام پر نذر کر دیتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جن بتوں کی نہ حقیقت ان کو معلوم ہے، نہ ان کے وجود کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو ان کے لیے نذر کر دیتے ہیں۔ اس رسم کی تفصیل سورہ انعام آیت 136 میں گزری ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول تو اللہ تعالیٰ اولاد کی ضرورت سے پاک ہے، دوسرے یہ کہ خود اپنے لیے بیٹوں کو پسند نہیں کرتے، دوسرے یہ خود اپنے لیے بیٹوں کو یہ خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے بلکہ بیٹوں کی ولادت کے خواہش مند رہتے ہیں، جو بذات خود بڑی گمراہی کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم۔ بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ صدق اللہ العظیم۔